السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار، بہت ہی کوئک لچھا پکوڑا کی ریسیپی۔ اتنے مزیدار بنتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بڑی ہی انسٹنٹ ریسیپی ہے۔ انسٹنٹلی آپ سنیک بنا سکتے ہیں، اسے چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں، رمضان میں آپ افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں اسے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم بھی بنا رہے ہیں پکوڑے تو یہ اتنے مزیدار بنیں گے، بس ایک دفعہ کھائیں گے اور بار بار دل چاہے گا انہیں کھانے کا۔ تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ اپنی زبردستی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے 3 میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جنہیں میں نے چھیل کر رکھ لیا ہے۔ آلووں کو ہم پہلے ہی اچھے سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد اسے کچھ اس طرح گول شیپ میں کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ادروائز ہاتھ کی مدد سے جس طرح ہم گول چپس کاٹتے ہیں ویسے ہی آپ نے اسے کاٹ کر رکھ لینا ہے۔ اسی طرح باقی بھی سارے آلووں کو ہم اس طرح سے کاٹ لیں گے۔ اور یہ دیکھیں، اس کو آپ دیکھیں میں نے ان کو زیادہ موٹا نہیں رکھا، بالکل باریک باریک کاٹیں گے۔ اس سے جو ہے پکوڑے بہت ہی کرسپی بنیں گے، ان کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا بنے گا۔ اسی طرح باقی کے بھی جتنے آلو تھے میں نے انہیں باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آلو سارے کٹ چکے ہیں اور اب باری آتی ہے ان کی فائنل کٹنگ کی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم 4 سے 5 پیسز جو ہیں گول کٹے ہوئے آلو کے لے کر انہیں اوپر نیچے رکھ لیں گے اور چھری کی مدد سے انہیں باریک باریک کاٹ لیں گے۔ یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ کافی باریک کاٹنا ہے، کیونکہ جتنا ہم باریک آلو کو کاٹیں گے اتنے ہی زیادہ کرسپی ہمارے پکوڑے بنیں گے۔ اور اگر تو یہ موٹے رہ گئے تو بس پھر یہ ہمارے لچھا پکوڑا نہیں بنیں گے، یہ کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، اس طرح ہم نے باریک باریک سا انہیں کاٹ لینا ہے۔ اسی طرح باقی کے بھی تمام آلو انہیں 4 سے 5 لے کر انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کاٹتے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے باریک باریک کاٹے ہیں، آپ نے بھی انہیں اسی طرح کاٹ لینا ہے۔ اگر کوئی آلو آپ کو لگے کہ یہ موٹا رہ گیا ہے تو آپ چھری کی مدد سے اسے باریک کر لیں۔ اسی طرح باقی کے تمام آلووں کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، آلو ہمارے تمام بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب کاٹنے کے بعد انہیں دھونا بالکل بھی نہیں ہے، ورنہ آلوؤں کے اندر جو پانی ہے وہ رہ جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک پیارا سا باؤل لے لیا ہے اور اس میں ہم اپنے کٹے ہوئے آلوؤں کو ایڈ کر دیں گے۔ تو آلو میں نے سارے ایڈ کر دیے ہیں۔ اب اس میں اسپائسز ایڈ کریں گے، جس میں سب سے پہلے 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی کرمز، 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، اور اس کے بعد اسپائسز کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے 1 کپ بیسن کا لیا ہے، جسے میں نے ایک ہی دفعہ ایڈ نہیں کیا، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے۔ اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ بیسن انف ہے تو اس کے بعد ہم مزید ایڈ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے کتنا انف ہوگا یہ بھی آگے چل کر میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھا دوں گی، جسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا بیسن جو ہے ان میں انف ہوگا۔ اچھا جی، تو ابھی یہاں پر میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیسن اس میں اور ایڈ کیا ہے، ابھی اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کی فائنل کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہے کہ جب ہم اسے آئل میں ایڈ کریں گے تو پکوڑے کھلیں گے نہیں۔ اسے تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کڑاہی میں آئل ایڈ کر دیا ہے۔ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببلز بن رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پکوڑے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ آئل کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے، ادروائز پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے۔ تو بس آئل میں سارے پکوڑے ایڈ کر دیں گے اور تقریباً 3-4 منٹ کے لیے ایک سائڈ پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ تو بڑی ہی کوئک اور انسٹنٹ سی ریسیپی ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر پکوڑے بالکل تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں یہ اتنے مزیدار ہیں، بس لاجواب۔ اور جب تک پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں تب تک آپ فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو جی پکوڑے جو ہیں ایک سائڈ سے پک چکے ہیں، ابھی ہم اس کی جو ہے وہ سائڈ چینج کریں گے۔ اسی طرح باری باری سارے پکوڑوں کی سائڈ چینج کر دیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے دوسری سائڈ کو، اور اس کے بعد ہمارے گرما گرم زبردست پکوڑے بالکل ریڈی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے پکوڑے جو ہیں یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب انہیں سرو کریں گے۔ سب سے پہلے پکوڑوں کو ایک چھاننے میں نکال لیں گے تاکہ آئل اچھے سے اس میں نکل جائے، اور اس کے بعد ہمارے پکوڑے سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ تو یہ بڑی ہی کوئک سی ریسیپی ہے۔
افطار میں جیسے ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ ایٹ اے ٹائم میں تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو فٹافٹ سے افطار میں پکوڑے بنا سکتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یا اچانک سے گھر پر کوئی مہمان آ جائیں تو فٹافٹ سے آپ انہیں بھی سرو کرنے کے لیے پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ رہی پکوڑوں کی فائنل لک۔ یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے کرسپی اور کتنے مزیدار لگ رہے ہیں، تو اسے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنے ہیں۔ تو یہ بھی میں بھی آپ کو کھا کر بتاتی ہوں۔ تو لٹرلی پکوڑے بہت ہی کرسپی بنی ہیں، بہت ہی مزیدار ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ایزی اور کوئک سی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔